السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے محبوب کسے چنیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی محبت کو سب سے بڑی عنایت اور عظیم ترین عطیہ قرار دیا۔ میں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے پر اسی کے لیے حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ نے نور ہدایت کی جانب دعوت دی اور دلوں کو نقائص سے پاک کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ کی محبت ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے رب کو ہر اعتبار سے محبوب نہ بنا لے۔ محبت کی محبت سے بڑھ کر وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو ہر اعتبار سے محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو الوہیت اور عبادت کے لائق ہے، اور وہی کمال، عاجزی، انکساری اور محبت کا حقدار ہے۔ اللہ کی محبت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ دل کو جتنی اپنے خالق سے محبت ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی، اور کیوں نہ ہو، وہی اس کا خالق، معبود، ولی، مولا، پروردگار، کارساز، رازق، مارنے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اس کی محبت میں نفسیاتی سکون، روحانی زندگی، دلی خوشی، قلبی غذا، عقل کے لیے نور، آنکھوں کی ٹھنڈک اور تعمیر باطن ہے۔ قلب سلیم، پاکیزہ ارواح اور عقل مندوں کے ہاں اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز نہ تو اسے لذت دیتی ہے اور نہ ہی محفوظ کر سکتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت اکٹھی کرے اسے اتنی ہی ایمان کی مٹھاس اور لذت ملے گی۔ اسی لیے جو شخص اپنے دل کو حب الہی میں غرق کر دے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، پھر اسے کسی سے ڈرنے یا کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ حب الہی ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل کی پیاس بجھا سکے اور اس کے بعد کسی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر انسان اپنے دل کے لیے دنیا جہان کی آسائشیں اکٹھی کر لے، پھر بھی اسے حقیقی سکون صرف حب الہی میں ملے گا۔ اگر دل سے اللہ کی محبت چھین لی جائے تو اس کا درد، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، زبان کی قوت گویائی کے ضائع ہونے سے بھی زیادہ ہوگا۔ بلکہ اگر اس بدن سے روح پرواز کر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حب الہی سے دل کے خالی ہونے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، حقیقت میں محبت یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دو، اپنے لیے کچھ نہ چھوڑو۔ اسی لیے تو اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب رہتی ہے۔ کامیاب شخص بھی اپنی تمام تر محبتوں کو اپنے رب کی محبت کے تابع رکھتا ہے کہ اسی میں اس کی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ محبت کے سب مدعی یکساں نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شدید محبت کرنے والا کہا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لفظ اشد دعوی محبت میں درجہ بندی کی دلیل ہے۔ حب الہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنی جان، روح اور مال پر ترجیح دینے کا نام ہے، جس کا تقاضا ہے کہ خلوت و جلوت ہر حالت میں اس کے فرامین کی پیروی کی جائے اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمہ وقت اپنے آپ کو محبوب کی یاد میں مشغول کر دیں، اس پر اپنی جان نچھاور کر دیں اور دل میں محبوب کی چاہت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، زبان ہمیشہ اسی کی یاد سے تر رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ حُبُّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبُّ
وحب عمل يقرب الى حبك، یعنی اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت کا، اور ہر ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب تر ہو۔ محب کے دل میں محبت شدت اختیار کر جائے تو یہ واہلانہ محبت بن جاتی ہے، اور واہلانہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے انتہا درجے کی محبت کریں۔ لوگوں کو واہلانہ محبت کی غذا سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ غذا کی عدم دستیابی سے جسم کو نقصان ہوگا، جبکہ حب الہی کی عدم موجودگی میں روح برباد ہو جائے گی۔ مومن اپنے رب کو پہچان لے تو وہ رب سے محبت کرنے لگتا ہے، جب محبت ہو جائے تو اس کی جانب متوجہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے چاشنی اور لذت ملنے لگے تو دنیا کو شہوت کی نگاہ سے اور آخرت کو کاہلی اور سستی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ حب الہی انسان کو اس کے ذمہ واجب کام کرنے اور تمام ممنوع کاموں سے دور رہنے پر ابھارتی ہے، اور مزید آگے بڑھ کر مستحبات پر ترغیب اور مکروہ چیزوں سے انسان کو دور رکھتی ہے۔ حب الہی انسانی دل کو حلاوت ایمان سے بھر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کو رب مانے، اسلام کو اپنا دین جانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے، تو اس نے اصل میں ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ حقیقی حب الہی دل سے اللہ کی تمام نافرمانیوں کو باہر نکال کر انسانی جسم کو اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے، جس سے نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ انسان محبت کی لذت سے تمام مصیبتیں بھول جاتا ہے، اور دوسروں کی طرح اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حب الہی گناہوں سے بچنے کے لیے انتہائی مضبوط ترین ذریعہ ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے محبوب کا فرما بردار اور تابع دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل میں جتنی مضبوط محبت ہوگی اتنی ہی انسان اللہ کی اطاعت کرے گا اور نافرمانی سے بچے گا، اور جیسے جیسے محبت کمزور پڑتی جائے گی گناہوں کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی۔ خالی دعووں کی محبت اس وقت تک ان سہولیات سے عاری ہوتی ہے جب تک وہ سچی محبت نہ کرے، چنانچہ جیسے ہی سچی محبت پیدا ہو تو انسان برائیوں سے دور رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت گزاری کرتا ہے، اور نافرمانی سے بھی حیا کرتا ہے، جبکہ جھوٹی محبت سے انسان اپنے تئیں تو بڑا خوش باش نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے فوائد سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کبھی اپنے دل میں اللہ کی محبت تو پاتا ہے، لیکن یہ محبت اسے برائیوں سے نہیں روک پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت میں سچائی نہیں، اللہ کی تعظیم اور احترام اس میں شامل نہیں۔ جبکہ محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت اور احترام مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی اور افضل ترین نعمت ہے، وہ جسے چاہے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ جب محبت عاجزی انکساری سے عاری ہو تو وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ یہی حال ہے ان محبت کے دعوے داروں کا جو محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنی زندگی میں اقوال و افعال اور عبادات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ لہذا جو شخص زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ بنائے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں کی۔ اس طرح کے خالی دعوے تو یہود و نصارہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی بات نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام زبانی دعووں کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور سب پر یہ بات عیاں فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازمات میں سے ہے، چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی ہوگا۔ حب الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے نیک بندوں سے محبت کی جائے، اولیاء اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، بدکاروں سے دوری اختیار کی جائے، اللہ کے دشمنوں سے باہمی مل جل کر جہاد کیا جائے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کا ہاتھ بٹایا جائے۔ جس قدر دل میں حب الہی کی جڑیں مضبوط ہوں گی، یہ کام بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: اللہ کی لا تعداد و بے شمار انعام کردہ نعمتوں کو جانیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ ایک اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہی اسی سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرے وہ اس کی اطاعت بھی کرے گا، اور جو اس کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازی فرمائے گا، اور جس پر کرم نوازی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب جگہ دے گا، اور جسے اللہ کے قریب جگہ مل گئی اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نیز اہم سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی آسمان و زمین پر بادشاہت اور ان میں موجود مخلوقات وغیرہ پر غور و فکر کیا جائے، اور سب سے عظیم ترین سبب یہ ہے کہ کثرت سے ذکر الہی میں مشغول رہیں، کیونکہ محبوب کی یاد محبت کی علامت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہاں محبت کی 4 اقسام میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کی محبت۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کافی نہیں، کیونکہ مشرک، صلیب کے پجاری اور یہودی وغیرہ بھی اللہ کے ساتھ یہ والی محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ اشیاء سے محبت کرنا۔ محبت کی یہ وہی قسم ہے جس سے انسان کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کی اس قسم والے لوگ ہی مقرب ہوتے ہیں۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ دوسری قسم کے لوازمات میں سے ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ کے لیے محبت نہ کی جائے تو دوسری قسم کسی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے محبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرنا، یہ شرکیہ محبت ہے۔ چنانچہ کسی نے اگر اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کی اور وہ گزشتہ دوسری اور تیسرے سے تعلق نہیں رکھتی تو ایسے شخص نے غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر بنایا، اور یہی مشرکین کا انداز محبت تھا۔ فرمان باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو ہمارے لیے مستفید فرمائے، ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔